السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بہت اچھے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو مفتی شہریار صاحب کی ایک بہت ہی بہترین ویڈیو دکھاؤں گا جس میں مفتی شہریار صاحب نے سب کچھ کہہ دیا ہے، حکومت کے بارے میں، فرعون کی حکومت کے بارے میں، اور درگاہوں پر جانے کے بارے میں، نماز نہ پڑھنے کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، کیونکہ جو انہوں نے بات کہی ہے بہت ہی اچھی اور نصیحت بھری بات کہی ہے۔ مفتی شہریار صاحب کا یہ بیان بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں تک بھی پہنچا دیا جائے۔ مفتی شہریار صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی ہی قابل تعریف باتیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ انہوں نے کتنی بہترین اور نصیحت والی بات کی ہے۔ سنیں محبت کے ساتھ۔ بغداد کیوں نہیں گئے؟ کوئی ساری زندگی اپنے مرشد کے مزار پہ دربھنگا نہ جائے، اللہ کی قسم سوال نہیں ہوگا کہ تم اپنے مرشد کے مزار پہ کیوں نہیں گئے۔ کیوں؟ مزار پہ جانا فرض نہیں ہے، البتہ سوال ہوگا کہ تم مسجد کیوں نہیں گئے، تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی، تم نے ظہر کیوں نہیں ادا کی۔ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ۔ اب حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جو نماز کا جواب دینے میں سکشم رہا، کامیاب رہا، فقد افلح وانجح، ہی بیکم سکسسفل، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو نماز کے بارے میں پکڑا گیا، حضور فرماتے فقد خواب وخسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز چھوڑنے والا وہ غیر مومن۔ حضور نے کہا کہ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چار گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا ہے۔ مسند احمد شریف کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر ان چاروں کفار کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدث فرماتے ہیں کہ جو فرعون چونکہ بادشاہت کی وجہ سے کافر ہوا، اللہ نے پورے مصر کا بادشاہ بنایا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ پر ایمان لا، مجھ کو نبی مان، یہ بادشاہت تیرے پاس رہے گی، مگر ان کے دماغ میں گھمنڈ کا کیڑا کاٹ رہا تھا۔ کیوں کسی خدا کو مانو، خدا تو میں ہوں، کیوں کسی نبی کو مانو، میں ہی دور زمین کا میں بادشاہ ہوں، خدا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے مہلت دی 400 سال کی۔ آج اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے 14 سال ہو جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اپنے خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا خدا کہاں ہے، میرے رسول کہاں ہے، میرا غوث کہاں ہے۔ 5 سال گزر گئے، ظالم کو سزا نہیں ملی، اگلے 5 سال گزر گئے، ظالم کو سزا نہیں ملی، پھر 5 سال کا آغاز ہو گیا، ظالم کو سزا نہیں ملی۔ اللہ کہاں ہے؟ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسوں کو برباد کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قبرستان کو توڑا جا رہا ہے، عالموں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ رسول اللہ کہاں ہے؟ ہاں موبائل صرف چلاؤ گے یہ وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ تم صرف اخبار پڑھو گے یہ وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ تم صرف دو کافروں کا منہ دیکھو گے تو وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ لیکن جس دن تم نے قرآن پڑھا، جس دن تم نے حدیث پڑھی، جس دن تم نے علماء کو دیکھا، دنیا داروں کو نہیں دیکھا، تو قرآن بتائے گا یہ 10 سال کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک، 25 سال کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہ بتا دے تو کہاں ہے؟ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو کہاں ہے؟ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر تو کہاں ہے؟ تیری شادی کہاں ہے؟ تیرا خطبہ کی تقریب کہاں ہے؟ تیرے گھر کی تعمیر کہاں ہے؟ تیری بچوں کا پردہ کہاں ہے؟ حیا اور شرم کہاں ہے؟ نوجوانوں کا دل کہاں ہے؟ تو آج محمدی بن جا، دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہارا۔ دیکھیے آپ لوگوں نے ویڈیو سن کر انشاءاللہ تعالی مزہ آ گیا۔ اگر اس طرح کے ہی مقرر حق بولنے والے ہماری قوم کے اندر پیدا ہو جائیں، جو ممبر رسول سے ایسے ہی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تو لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نصیحت بھی حاصل ہوگی اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور بہترین نصیحت حضرت نے فرمائی،
فرعون جس کی لحاظ آج تک سرکشت ہے، لوگوں کے نصیحت کے لیے بہت بڑا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، آج اس کی لحاظ ایسے رکھی ہوئی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، ہر ایک کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو اس لیے ایسے کام کر کر جاؤ جو مرنے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں۔ ایسا یاد نہیں کریں کہ لوگ تمہاری تھو تھو کریں، بلکہ ایسا یاد کریں کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں۔ اس لیے اور جو لوگ اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کر درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں، درگاہوں پر بھی جاؤ، پر جو تمہارے ذمے فرض ہے اس فرض کو ادا کرنے کے بعد درگاہوں پر بھی جاؤ۔ یہ نہیں کہ درگاہوں پر مت جاؤ مگر نماز چھوڑ کر جاؤ گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت نے بہت ہی بہترین نصیحت فرمائی، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک انقلاب اور جذبہ اور محبت پیدا ہو جائے گی دین سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دینا۔